بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام بھائیوں پر السلام علیکم۔ جو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سب سے پہلے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اور دوسرے ملنے والے کو بولتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا مطلب ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، اور وہ بندہ وعلیکم السلام کہتا ہے جس کے مطابق آپ پر بھی سلامتی نازل ہو، تو لہٰذا میری طرف سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں اور جان لیں کہ ایک سچا مذہب کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ بات میں اب پہلے تو یہ بتا ہوں کہ آج کا سوال جو مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے شادی کی اور 6 سال میں شادی کی اور 9 سال میں رخصتی ہوئی، تو اس کے متعلق کوئی وضاحت ہو، کوئی بات ہو، کوئی جواب ہو، تو لہذا اس کے متعلق اب میں تو آپ سے بات کروں گا، جس سے پہلے تھوڑی سی دلیل دے دوں کہ ایک سچا مذہب کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مثال لے لیں، ایک انسان جب اپنی چھوٹی سی چھوٹی مشکل میں اپنے ماں باپ، بڑے بھائیوں سے رہنمائی لیتا ہے، ان سے رجوع کرتا ہے، اس کی مدد لیتا ہے، اسی طرح ایک مذہب اپنے بندوں کو ان کی روزمرہ زندگیوں میں کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے، اور اس مذہب میں بھی اپنے بندوں کے لیے مکمل ہر طرح کی رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا بھائی اگر میری باتوں کو مثبت طریقے سے دیکھے، اس پر ناراض نہ ہو۔ جسے میرا نظریہ ہے کہ ایک سچے مذہب میں انسانوں کی زندگی سے متعلق ہر طرح کی رہنمائی موجود ہونی چاہیے۔ آ جاتے ہیں موضوع کی جانب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 13 شادیاں کی، جن میں سے حضرت عائشہ واحد کنواری لڑکی تھی، نمبر 1 پوائنٹ۔ اور امت خاص طور پر عورتوں کی زندگیوں میں رہنمائی کی ضرورت تھی، اور یہی ایک اہم مقصد تھا جو میں آگے چل کر آپ سے تفصیلاً بات کروں گا۔ تھوڑی سی مجھے وقت دیں، مہربانی، شکریہ۔ آپ کے سوالوں کا جواب دینے سے قبل یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلام میں جو 2 طرح کے کام ہیں، جو کام پورے دن میں ایک مسلمان کرتا ہے، تو ان میں 2 قسم کے کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فرض اور نمبر 2 سنت۔ فرض وہ کام ہے جن پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی کام رہ جائے فرض، تو اس کو ہم کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ادائیگی دوبارہ کرنی پڑتی ہے، ادا کرنا پڑتا ہے، اس کا گناہ ہوتا ہے، اس کی معافی کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اسلام میں، 99 نام ہیں، جن میں سے صرف 1-2 نام ہیں قہار اور وہاب، جن کا مطلب ہے زبردست، سخت اور زبردست۔ باقی تمام کی تمام نام جو 101 نام ہیں، 101 میں سے 99 جو نام ہیں وہ کوئی رحمان ہے، کوئی رحیم ہے، کوئی مالک ہے، تو بہت پیار کرنے والا اپنے بندوں سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے 101 ناموں میں سے 2 نام ہیں قہار اور جبار۔ سنت وہ کام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور ان پر عمل کرنا نیکی اور باعث ثواب ہے۔ عمل نہ کیا تو گناہ نہیں، نہ ہی دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب دیکھ لیں، میں نے جو بات اوپر کہی، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کیونکہ اسلام میں تمام انسانوں، مردوں عورتوں کے لیے زندگی کے ہر مقام پر جو ڈیلی لائف میں ان کو درپیش ہوتے ہیں، روزمرہ زندگی کے مسائل، جیسے ان میں رہنمائی کی گئی ہے۔ مثلا صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک تمام دن میں ہونے والے تمام کام، جن میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام شامل ہے، جن پر اسلام میں تمام مردوں عورتوں کے لیے یکساں طور پر رہنمائی کرتا ہے، مکمل یکساں طور پر رہنمائی کرتا ہے، جن میں باتھ روم میں داخل ہونے کا سنت طریقہ، گھر سے
گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ، سنت طریقہ، دعا، پانی پینے کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا، جوتے پہننے کا، راستے میں چلنے کا، غسل وغیرہ، نہانے کے، جن میں جنابت وغیرہ میں اور احتلام وغیرہ میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے نہائے اور کیا کیا پاکی کرے، کیا کیا چیزیں کرے، کیونکہ منی ایک پاک چیز، ناپاک چیز ہے جو جس کو صاف کرنا، جس کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں، حتیٰ کہ رات کو سوتے وقت بستر جھاڑنا یہ بھی سنت ہے، جوتے جھاڑ کر پہننا سنت ہے، باتھ روم میں بیٹھے جب کوئی بندہ جاتا ہے باتھ روم میں تو وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ بھی ایک سنت طریقے کے مطابق اگر بیٹھے تو اور اس پر عمل کرے، اس سنت طریقہ ہے اور اس سنت طریقے پر بیٹھے اور سنت طریقے پر عمل کرتے ہوئے پیشاب کرے تو اس کی وجہ سے بھی چھوٹی سی چھوٹی بیماریوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ اگر پیشاب کا ایک قطرہ نالی وغیرہ میں رہ جائے اور اس کی وجہ سے یورک ایسڈ، یورین میں جو اس کی تیزابیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پیشاب کی نالی کے ہزاروں مسائل جنم لیتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح اس طریقے پر عمل کر کے ہم کئی طرح کی بچ سکتے ہیں۔ اس پر بھی ایک مکمل ویڈیو کی ضرورت ہوگی، یہاں پیش کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اوپر بیان کیے کہ یہ تمام مسائل جو اصول ہیں، جو کام ہے، جو طریقہ کار ہیں ڈیلی لائف کے، یہ عورتوں مردوں کی یکساں رہنمائی کے لیے ہیں۔ یہاں تک تو بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اب کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن میں صرف اور صرف عورتوں کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں ان کی ماہواری کے وغیرہ کے مسائل، ان کی شادی کے اس دوران اس کے بعد ان کے پاک ہونے کے مسائل، اس کے بعد ان کی ہزار طرح کے عورتوں کے اپنے ذاتی بیماریاں، ان کی چھوٹی موٹی مسائل جو ان کو زندگی میں ان کی درپیش رہتے ہیں، ان میں ان کی مسائل اور شوہر اور بیوی کے حقوق اور اس کے اجماع وغیرہ، ان کی آپس میں ریلیشن شپ کے بعد جو عمل کیا ہوتا ہے اس میں نہانے وغیرہ کے، اس عمل کے دوران کے مسائل، جس مقصد کے لیے کسی غیر شادی شدہ اور کنواری لڑکی سے شادی کر کے مکمل تربیت کے بعد ان کی باتوں کو حدیث کا درجہ دینا اور ان کی روشنی میں عورتوں کی رہنمائی کرنا اشد ضروری تھا۔ پہلے یہ بھی جان لیں کہ اسلام میں بالغ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی کی شادی کرنا بالکل جائز ہے، اور اس عمر میں ان کی عمر کا سوچنا معنی نہیں رکھتا۔ جان لیں کہ 9 سال کی عمر میں عرب کے اس وقت کے معاشرے میں 9 سال کی عمر میں عورت بالغ ہو جاتی تھی، اور صرف عورت کی مرضی اور بالغ ہونے کے بعد عورت کی صرف اور صرف مرضی شامل ہونی چاہیے، جو کہ لازمی ہے۔ اگر کوئی عورت راضی ہو تو بالغ ہونے کے فوراً بعد اس میں شادی کی جا سکتی ہے، اور عرب کے ممالک میں اس وقت کے دور میں 9 سال کی عمر میں ایک لڑکی بالغ ہو جاتی تھی، لہذا ان کی شادی ایک تو بالغ ہونے کے بعد ہوئی، اور دوسرا اس میں امت کی رہنمائی بھی ضروری تھی، لہذا امت کی رہنمائی بھی ضرورت تھی، امت کی رہنمائی کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے 9 سال کی عمر میں اس وقت کے دور میں 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ جب بات عمر کی رہنمائی کی ہو تو یہ کام اور بھی ضرورت ہو جاتا ہے۔ البتہ مین مقصد 9 سال کی عمر میں ہی رخصتی کے پیچھے یہ امر تھا کہ
پہلی عمر سے مکمل تربیت کے بعد ان کو اس قابل بنانا کہ ان کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی امت کے لیے باعث رہنمائی بنی رہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ کی پوری زندگی، جس میں ان کی ازدواجی زندگی شامل ہے، ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی جس کو بولیں گے، شادی شدہ زندگی میں مسلمان عورتوں کے لیے مکمل رہنمائی کا باعث ہے، مکمل رہنمائی موجود ہے، اور مکمل باعث ہے۔ ان کی باتیں سنت کا حیثیت، ان سنت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر احادیث اور خاص طور پر عورتوں سے متعلق تمام احادیث حضرت عائشہ سے منسوب ہیں، انہوں نے بیان کی ہیں، اور حضرت عائشہ نے بیان کیا۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے کئی سال تک، جو کہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، میں اپنی ویڈیو کی کمنٹ میں یہ وقت یا عرصہ لکھوں گا، سال تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہی ہیں، اور مسلمان صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مختلف وقتوں میں وقتاً فوقتاً مختلف ٹائم پر مختلف وقتوں میں مختلف مسائل کے لیے حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے اور رابطہ کرتے تھے اور کانٹیکٹ کرتے تھے۔ عرب میں ایک اور رواج بھی تھا کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کو بھائی بول دیتا تو اس کو مکمل بھائی بنا دیتا، اس کو اپنی وراثت میں شریک کر کے تمام بھائیوں کے حقوق دے دیتا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی تھیں، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی مانا ہوا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ شادی سے اس روایت کا بھی خاتمہ کیا گیا، جس میں عرب لوگ منہ بولے بھائی کو وراثت وغیرہ میں شامل کر کے اس رواج کو خاتمہ کیا گیا تھا۔ بس ایسی رہنمائی کو دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور مذہب میں اسلام کے علاوہ مردوں عورتوں کے لیے الگ الگ ان کی نجی زندگی کے متعلق اور ان کی شادی شدہ زندگی کے متعلق رہنمائی موجود ہوں۔ اگر اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہو، خیال رکھ کر انسانوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ان کی رہنمائی موجود ہو، خاص طور پر ہندو مذہب میں ہو، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اسلام کے مطابق جلد شادی کرنے کے اور بھی کئی طرح کے فائدے ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثلاً لڑکا لڑکی کی شادی ہونے سے اس میں لڑکی کا ایک بہت اہم فائدہ جو ہے، لڑکی کو سسرال کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں مدد ملتی ہے، آسانی ہوتی ہے، اور وہ گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ جب ایک لڑکی شادی کر کے سسرال میں جاتی ہے اور وہ اگر ان کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے تو اس گھر میں طلاق کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن جب لیٹ شادی کرنے کی صورت میں لڑکی میچور ہوتی ہے، بالغ ہوتی ہے، سوچتی سمجھتی ہے، اس میں ہزار طرح کی لالچ وغیرہ جنم لیتی ہے، ہزار طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بجائے تربیت لینے کے وہ دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، اور زیادہ تر گھر ٹوٹتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جلد شادی کرنے سے معاشرے میں بڑھتا ہوا زنا وغیرہ کا گناہ، جسے ریپ بولیں گے، وہ خط سے بچا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے پیچھے ان کی کوئی ذاتی خواہش نہ تھی۔ تمام نبیوں کی زندگیاں ایسی خواہشات سے پاک ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 13 شادیاں کی، جن میں سے جیسا میں اوپر بیان کر چکا ہوں پوائنٹ کی صورت میں، کہ 13 شادیاں کی، جن میں حضرت عائشہ واحد کنواری لڑکی تھیں۔ اسی طرح آپ جن کو مانتے ہیں ہندو مذہب، خاص طور پر جن کو مانتے ہیں کرشنا، جن کے متعلق ان کی کتابوں میں ہی لکھا ہے کہ ان کی 1112 شادیاں ہیں، اور جن میں سے 1000 شادیاں انہوں نے جنگوں کے وقت کی، مگر ہم اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتے، نہ ہی ہمیں کوئی شکوہ ہے کسی سے۔
ہم تو 1,24,000 نبیوں کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم تو تمام مذہب کی جو نیک لوگ ہیں، جو ان کے بانی ہیں، جن کی وجہ سے ان مذہب جن کے مذاہب ہیں، ہم ان کو کبھی بھی برا نہیں بول سکتے، کیونکہ ہمارے مذہب میں 1,24,000 نبی ہیں اور ان سب کو ماننا ہمارے لیے لازمی ہے. اگر ہم کسی ایک نبی کو بھی غلطی سے یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، یا ان کی گستاخی کر لیں یا ان کو غلط کر لیں، تو ہم بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، اللہ کو مانیں، ہم سب کو نماز بھی پڑھیں، کلمہ پڑھیں، لیکن ہم مسلمان نہیں ہوں گے. ہماری آمنت باللہ اسلام کا پہلا اصول ہے کہ تمام نبیوں کو ماننا، تمام کتابوں کو ماننا. 4 کتابیں، 72 صحیفے اور 1,24,000 نبی، جن میں سے قرآن میں 26 نبیوں کا ذکر ہے، اور 1,23,974 نبی ایسے ہیں جن کو مسلمان نہیں جانتے، جن کا نام ہم مسلمان نہیں جانتے، لیکن ان پر عمل، ان پر ماننا، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کو ماننا، اللہ کا نبی ماننا، یہ ہم پر فرض ہے. لہٰذا میں کسی مذہب کے خداؤں کو یا ان کے ماننے والوں کو پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا. صرف یہاں پر یہ بات کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں پر یہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے کہ ہندو لوگوں کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اعتراض کیے جاتے ہیں، اور ہر مذہب کی طرف سے کیے جاتے ہیں. کرسچن مذہب مسلمانوں پر اعتراض کرتا ہے، ہندو مذہب کرتے ہیں، ہر مذہب کرتے ہیں. ہزاروں ویڈیو پڑی ہوئی ہیں نیٹ پر جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت اچھے الفاظ نہیں ہیں. افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے اور سب کو ہدایت دے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں اور محبت سے رہیں. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. امت کی شادی اور رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ عورتوں کی، اور یہ شادی بس انتہائی اہم تھی کہ امت کی خاص طور پر عورتوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے. اور وسلام.